بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 5 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3119 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں امریکہ کے فضائی حملے میں 18 طالبان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس کے عوام کو بہت جلد صدر ایمینوئل میکرون کے شر اور بوجھ سے نجات مل جائے گی۔ فرانس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصار اللہ اور یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کے خلاف سعودی فضائی حملوں کے تازہ دور کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ فضائی حملے ریاض کے زیر قیادت اتحاد کی سراسر مایوسی اور کنفیوژن کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کو پھر جھٹکا لگا کہ یورپی یونین نے 6 ماہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد ایئر لائن پر عائد پابندی نہیں ہٹائی اور ایئر سیفٹی کمیشن کی رپورٹ پر اسے غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی میں ایرانی مستقل مندوب نے جوہری تنصیبات میں 3 نئے کلسٹر سینیٹری فیوجز کی تنصیب کے ایرانی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات کے افشا ہونے پر کڑی تنقید کی ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسقط کے دورے کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ نے یمن کے انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ صومالیہ میں تعینات امریکہ کے دہشت گردوں کی تعداد میں کمی کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے حکام نے پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو ایک دور افتادہ جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک سروے کے مطابق زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ ان کا ملک غلط راستے پر ہے، اور چین چاند پر جھنڈا لگانے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3119 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا کی حالیہ صورتحال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.59% ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہروں کے اعتبار سے ملک میں سب سے زیادہ کورونا کیسز کی شرح ایبٹ آباد میں ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں کورونا مثبت آنے کی شرح 17.57% تک جا پہنچی ہے۔ راولپنڈی 15.26% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 43 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8300 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں امریکہ کے فضائی حملے میں 18 طالبان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے کہا ہے کہ امریکہ کے طیاروں نے قطر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہلمند کے نادے علی اور لو باغ کے علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 18 طالبان جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں کئی گھروں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ قاری یوسف احمدی نے کہا کہ امریکہ نے اس حملے سے قطر معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی قیمت اس ملک میں تعینات امریکی فوجیوں کو چکانا پڑے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس کے عوام کو بہت جلد صدر ایمینوئل میکرون کے شر اور بوجھ سے نجات مل جائے گی۔
رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس کے عوام کو بہت جلد صدر ایمینوئل میکرون کے شر اور بوجھ سے نجات مل جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق ترک صدر نے کہا ہے کہ فرانس ایک مشکل اور دشوار دور سے گزر رہا ہے جس میں صدر میکرون اپنے ملک پر بوجھ بن چکے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ فرانس جلد اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ طیب اردوغان نے مزید کہا کہ صدر میکرون اپنے بیانات اور طرز عمل سے دنیا بھر میں فرانس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور فرانسیسی عوام یہ حقیقت جان چکی ہے، اس لیے فرانسیسی صدر کا مستقبل تاریک ہے۔ فرانس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انتظامیہ شدت پسندی کی تعلیمات کے شبہ میں درجنوں مساجد اور عبادت گاہوں کی نگرانی کرے گی۔ انہوں نے مقامی ریڈیو RTL سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن 76 عبادت گاہوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی شدت پسندی کو فروغ دینے میں ملوث ہوئی تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ فرانس میں مساجد کی نگرانی کا فیصلہ بھی اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے ان دیگر فیصلوں کی مانند ہے جس کی روح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ فرانس کے ایک اسکول کے ٹیچر نے آزادی اظہار رائے کے درس کے دوران متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو میں سن 2006 میں شائع شدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دکھائے تھے، جس کے چند روز بعد ایک شخص نے اس ٹیچر کا سر قلم کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر ہی حملہ آور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور اس معاملے کو دہشت گردانہ قرار دیا گیا تھا۔ مذکورہ واقعے کے بعد فرانسیسی صدر نے گستاخانہ خاکے دکھانے والے ٹیچر کو ہیرو اور فرانسیسی جمہوریہ کی اقدار کا ترجمان قرار دے کر اسے فرانس کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے بھی نوازا تھا، جس پر عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا اور فرانس کے صدر کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہوئے۔ تحریک انصار اللہ اور یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے قیدیوں کے امور کی کمیٹی کے ڈائریکٹر عبدالقادر المرتضیٰ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مقامی ثالثی کمیٹی کے ذریعے انصار اللہ اور یمن کی مستعفی ہونے والی حکومت کے مابین صوبہ معارب میں 6 قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینوں کے دوران انصار اللہ اور یمن کی مستعفی ہونے والی حکومت کے مابین سینکڑوں قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لاکھ یمنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کے خلاف سعودی فضائی حملوں کے تازہ دور کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ فضائی حملے ریاض کے زیر قیادت اتحاد کی سراسر مایوسی اور کنفیوژن کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے تازہ فضائی حملوں کے بارے میں کہا ہے کہ صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایک سویلین سہولت ہے، لیکن ابھی فضائی ناکہ بندی کی وجہ سے خدمات انجام نہیں دے پا رہا، پھر بھی متعدد بار اس پر بمباری کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان حملوں سے سعودی اتحادیوں کی مکمل ناکامی اور الجھن کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ پر 78 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں اور ڈرون نے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر پروازیں کی اور توپ خانوں کے گولے اور میزائل داغے اور بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملے کیے۔ یمن کے خلاف جنگ اور جارحیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب سویڈن میں صنعاء اور ریاض کے وفد کے مابین 18 دسمبر 2018 کو الحدیدہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، تاہم سعودی جنگی اتحاد نے اپنے ہی اعلان کردہ جنگ بندی کی ایک دن بھی پابندی نہیں کی۔ سعودی عرب اپنے تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد اب تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کو پھر جھٹکا لگا کہ یورپی یونین نے 6 ماہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد ایئر لائن پر عائد پابندی نہیں ہٹائی اور ایئر سیفٹی کمیشن کی رپورٹ پر اسے غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھا ہے۔
یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے ایئر لائن سے کہا کہ وہ حفاظتی انتظامات اور کمرشل پائلٹ کو جاری کیے جانے والے لائسنسوں کے اجرا کے نظام کو مزید بہتر بنائے۔ پی آئی اے اور سول ایوییشن کی طرف سے پھر کہا گیا کہ اعتراضات کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے اور جلد ہی سب ٹھیک ہوگا اور پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ جولائی 2020 میں ایسا نے جعلی کمرشل لائسنسوں کا ایشو سامنے آنے پر یورپی یونین کے ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگائی تھی۔ اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ نے بھی یہی کیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی میں ایرانی مستقل مندوب نے جوہری تنصیبات میں 3 نئے کلسٹر سینیٹری فیوجز کی تنصیب کے ایرانی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات کے افشا ہونے پر کڑی تنقید کی ہے۔ ویانا کی بین الاقوامی تنظیموں میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب قاسم غریب آبادی نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عالمی جوہری ادارے کی خفیہ رپورٹ جس میں ایران کے خفیہ خط کے مندرجات تھے، اس سے پہلے کہ بورڈ آف گورنرز کے ممبر اس کا مطالعہ کرتے، میڈیا میں شائع ہوئی ہے۔ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ عالمی جوہری ادارہ صرف تبدیلیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا ذمہ دار نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رکن ممالک کی خفیہ معلومات کا بھی تحفظ کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کو اپنی رازداری کے طریقہ کار بشمول خط و کتابت کے لیے گیویٹم سائٹ کے استعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق عالمی جوہری ادارے کی خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ویانا کی بین الاقوامی تنظیموں میں تعینات روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے میڈیا میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی خفیہ رپورٹوں کی اشاعت پر احتجاج کیا تھا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسقط کے دورے کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ نے یمن کے انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے بحرین میں بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے سیکورٹی اسٹڈیز کے زیر اہتمام منامہ میں منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ شنکر نے اس سفر کے دوران انصار اللہ کو دہشت گرد کہنے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اس سے قبل متعدد سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جنوری 2021 سے قبل انصار اللہ یمن کو ایک دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ صومالیہ میں تعینات امریکہ کے دہشت گردوں کی تعداد میں کمی کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی وزارت جنگ پینٹاگون سے کہا ہے کہ صومالیہ میں تعینات سپاہیوں کی بڑی تعداد کو وہاں سے نکالا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق صومالیہ میں امریکہ کے 700 باوردی دہشت گرد تعینات ہیں۔ امریکہ نے الشباب اور القاعدہ کے خلاف جنگ کے بہانے اپنی فوجیوں کو 13 سال قبل تعینات کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق صومالیہ سے امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے انخلاء کا عمل 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ تاہم صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ان کی ایک تعداد موجود رہے گی۔ امریکی وزارت جنگ کے سربراہ کرسٹوفر میلر نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بیرون ملک تعینات فوجیوں کی اپنے گھر واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے حکام نے پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو ایک دور افتادہ جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطالبہ کے باوجود بنگلہ دیش کے حکام نے روہنگیا مسلمانوں کو ایک دور افتادہ جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کا پہلا گروہ چٹاگانگ سے باسان چار جزیرے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کو مذکورہ جزیرے کی جانب منتقل کر رہے ہیں، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ منتقلی کا سبب کچھ بھی ہو، مگر یہ طے ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک سروے کے مطابق زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ ان کا ملک غلط راستے پر ہے۔ 27 سے 30 نومبر کے درمیان ہونے والے اس سروے میں صرف 38% افراد نے بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کا ملک صحیح راستے پر ہے۔ رائے شماری میں 47% ریپبلکن نے کہا کہ امریکہ صحیح راہ پر گامزن ہے، جبکہ 53% نے کہا کہ امریکہ غلط راستے پر ہے، اور ڈیموکریٹس میں صرف 30% لوگوں نے کہا کہ امریکہ صحیح راہ پر گامزن ہے، اور 70% نے کہا کہ ان کا ملک غلط راستے پر ہے۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹک نامزد امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور چین چاند پر جھنڈا لگانے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔
چین کے نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری تصاویر میں چینی پرچم کو چاند کی سطح پر ساکن کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر چین کے غیر انسانی چاند مشن چینج 5 خلائی جہاز سے لی گئی ہے، جسے چاند کی سطح سے چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چین کا یہ جھنڈا کپڑے سے تیار کیا گیا ہے اور اس کی چوڑائی 2 میٹر جبکہ لمبائی 90 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس کا وزن 1 کلو گرام کے برابر ہے۔ جھنڈے کے ہر حصے کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ موسمی شدت سے محفوظ رہ سکے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 1969 میں اپولو 11 انسانی چاند مشن کے دوران چاند پر جھنڈا لگایا تھا۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔